السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ سردی کی اس رات میں ہر طرف اندھیری چھائی ہوئی تھی اور اس یک بستہ سردی میں چاند ستاروں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں ایک لڑکا قندیل لیے تیز تیز چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ شمشان گھاٹ کی طرف تھا۔ جب وہ شمشان گھاٹ پہنچا تو اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا، پھر شمشان گھاٹ کے دروازے کو آہستہ سے کھول کر اندر کی طرف چل پڑا۔ حالانکہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر شمشان گھاٹ پہنچ کر اس کو جھرجھری محسوس ہونے لگی۔ دروازے پر لاک نہ تھا، اس لیے وہ آسانی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس لڑکے کا نام احمد تھا۔ احمد انتہائی رحم دل اور 24 سالہ لڑکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ بوڑھے ماں باپ کے علاوہ اس کا دنیا میں اور کوئی نہ تھا، مگر گاؤں والے اس کو بہت چاہتے تھے۔ گاؤں میں جب بھی کسی کو احمد کی ضرورت محسوس ہوتی، احمد خود وہاں پہنچ جاتا۔ گاؤں میں ہر طرف سکون ہی سکون چھایا ہوا تھا۔ پھر خدا جانے گاؤں والوں کو کس کی نظر کھا گئی۔ گاؤں کے قریب جو شمشان گھاٹ تھا، اس میں ایک غریب کسان کی لاش ملی، جیسے کسی نے نوچ کر کھایا ہوا ہو۔ لاش کا اتنا برا حال دیکھ کر گاؤں والوں کی روح کانپ گئی۔ آہستہ آہستہ ہر تھوڑے دن بعد کسی نہ کسی کی لاش شمشان گھاٹ کے پاس سے ملتی رہی۔ گاؤں میں تقریباً 10 دن کے اندر 8 لوگوں کی اموات واقع ہو چکی تھی۔ اتنی گھناؤنے انداز میں لاشیں پڑی تھیں کہ دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں، کیونکہ شمشان گھاٹ کے اندر کبھی 2 لوگوں کی لاشیں ملتی تو کبھی ایک شخص کی لاش۔ گاؤں والے پریشان تھے کہ آخر ہمارے گاؤں کو کس کی نظر لگ گئی۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہم یہاں سالہ سال سے رہ رہے ہیں، چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں، مگر کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آیا۔ قتل کیے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ قاتل انتہائی شفاق انسان ہوگا، جسے انسانی جان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہ ہو۔ ابھی کچھ دن سکون سے گزرے ہی تھے کہ ایک دن پھر سے شمشان گھاٹ کے گیٹ کے باہر ایک بچے کی لاش ملی اور اس کے ساتھ ہی کسی انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ گاؤں کے سبھی مردوں نے وہ انسانی کھوپڑی دیکھی تھی، پر وہ انسانی کھوپڑی کس کی تھی وہ کوئی نہ جانتا تھا۔ گاؤں کے سبھی مردوں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ سبھی کو ایسا لگ رہا تھا کہیں اگلی باری ہماری نہ آ جائے۔ شام ہوتے ہی گاؤں میں جیسے خاموشی کا راج پھیل گیا ہو۔ گاؤں کی گلیاں سنسان ہوتی جا رہی تھیں۔ دور سے کہیں کتوں کی بھونکنے کی آواز آتی تو گاؤں والوں کے ڈر میں اضافہ ہو جاتا۔ آخرکار گاؤں کے اس نوجوان احمد نے ہمت دکھائی اور شمشان گھاٹ جانے کا سوچا۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بس بہت ہو گیا، دن بدن گاؤں سے کوئی نہ کوئی غائب ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ سب کچھ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ میں آج رات شمشان گھاٹ جاؤں گا اور دیکھوں گا کون ہے وہ شخص جو اس طریقے سے ہمارے گاؤں والوں کو برباد کر رہا ہے۔ گاؤں کے ہر ایک فرد نے اسے سمجھایا، لیکن احمد نے کسی کی بات نہ مانی اور بزرگوں کی دعائیں لے کے وہ شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑا۔ شمشان گھاٹ کے گیٹ پہ پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو حصار میں باندھ لیا اور اپنے ساتھ جو تھیلا لایا ہوا تھا وہ کندھے پہ لٹکا لیا۔ شمشان گھاٹ میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے اس وقت 1:20 ہو رہا تھا۔ احمد جیسے جیسے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، شمشان گھاٹ وحشت زدہ لگنے لگا۔ شمشان گھاٹ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو مر چکے ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا تھا۔ احمد نے چلتے چلتے سر اٹھا کر دوسرے کنارے پر دیکھا تو وہاں دیو جیسے بڑے بڑے درخت ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہے تھے۔ اس یک بستہ سردی میں بھی احمد کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا، ایسا کیا ہے شمشان گھاٹ میں جس سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہے؟ ایسی کون سی مخلوق یہاں پہ آ بسی ہے؟ درخت ہوا کے زور سے ہلتے تو احمد کا دل دھڑک جاتا۔ کوئی بھی کتنا ہی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو، قبرستان اور شمشان گھاٹ کو دیکھ کر اچھے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور اب تو احمد رات میں شمشان گھاٹ آیا تھا، اس لیے وہ اور پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ احمد جیسے ہی شمشان گھاٹ کے بیچوں بیچ پہنچا، اسے کوئی مخلوق دکھائی دی جو کچھ کھا رہی تھی اور اس کے چبانے کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ ہڈی کھا رہی ہو۔ پہلے تو احمد ڈرا، مگر پھر خود پہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس مخلوق سے مخاطب ہوا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے گاؤں والوں کو قتل کر رہے ہو؟
احمد کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ مخلوق نے پیچھے مڑ کر احمد کو دیکھا۔ وہ بہت بھیانک چہرہ تھا۔ اس مخلوق نے کہا، میں شیطان ہوں اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ احمد نے کہا، اللہ کی طاقت کے آگے کسی کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیوں ان معصوم لوگوں کی جان لی؟ شیطان نے کہا، مجھے اپنے اندر طاقت چاہیے جو میں الگ الگ گاؤں میں جا کر لوگوں کا خون چوس کر حاصل کرتا ہوں اور گوشت کا کچھ حصہ کھا کر آدھا گوشت وہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس طرح مجھ میں طاقت آ جاتی ہے۔ احمد نے کہا، تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو شیطان بولا، مجھے ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ احمد نے دل ہی دل میں آیتوں کا ورد کرنا شروع کیا اور اپنے ساتھ جو تھیلا لایا تھا اس میں سے آب زمزم نکال کر اس نے اس کا پانی شیطان کی طرف پھینکا۔ تو پانی پھینکتے ہی شیطان چلانے لگا۔ انتہائی خوفناک آوازوں کے ساتھ شیطان چیخ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شمشان گھاٹ میں عجیب و غریب مخلوق کے سائے نظر آنے لگے۔ احمد نے قرآنی آیتوں کا ورد جاری رکھا اور تیز تیز قدموں سے شمشان گھاٹ کے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ شمشان گھاٹ سے دل دہلانے والی آوازیں احمد کا پیچھا کر رہی تھیں۔ جیسے ہی احمد شمشان گھاٹ کے دروازے پر پہنچا، اس نے تھیلے سے ایک نیا تالا نکالا، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکا اور تالا لگا کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ یہ شمشان گھاٹ صدیوں پرانا تھا، مگر گاؤں میں کوئی بھی ہندو مذہب کا نہ ہونے کی وجہ سے شمشان گھاٹ کے پاس سے کوئی گزرتا نہ تھا۔ اس لیے شیطان نے اس کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، مگر اللہ کی رحمت سے احمد نے شیطان کو شمشان گھاٹ کے اندر ہی محدود کر دیا، کیونکہ اب اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا جس پہ دم کیا گیا تھا تاکہ شیطان کبھی بھی گاؤں والوں کی طرف نہ لپکے۔ کیا آپ کے گھر کے پاس کوئی ایسا شمشان گھاٹ تو نہیں ہے؟